الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، پچھلے جمعہ میں دعا کے حوالہ سے کچھ ضروری باتیں ہوئی تھیں، تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی انشاءاللہ تعالی دعا سے متعلقہ کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی آواز کم کر دیں۔ ہر چیز کے کچھ ادب و آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بھی ادب و آداب بیان کیے گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے سوچا کہ ہمیں وقت معلوم ہو جاتا کہ کس ٹائم میں اللہ دعا قبول فرماتا ہے تو ہم اس خاص وقت میں دعا مانگتے۔ تو جب یہ خیال دل میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرما دی،
فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ دور ہے یا قریب ہے، تو آپ فرما دیں میں قریب ہوں۔ آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو بتانا تو یہ تھا کہ دعا کب قبول ہو جائے گی، کب کریں تو قبول ہوگی، اللہ نے وہ بھی بتا دیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرے بارے میں اگر تم سوچو کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں، آہستہ سنتا ہوں یا دور کی سنتا ہوں، کیسے سنتا ہوں، قریب ہوں یا دور ہوں، تو فرمایا جان لو کہ میں تم سے دور نہیں ہوں، انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ تو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے جب دعا مانگنا مجھ سے تو مجھے دور سمجھ کے نہ مانگنا، بلکہ مجھے ہمیشہ اپنی جان سے بھی قریب سمجھ کر، قریب مان کر پھر مجھ سے دعا مانگنا، پھر میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب بیان کیا تاکہ ہر دعا مانگنے والا جب بھی دعا مانگے تو اس کو معلوم ہو کہ جس بارگاہ سے میں دعا مانگنے لگا ہوں نا، وہ میرا پروردگار، میرا مالک مجھ سے دور نہیں ہے، وہ میرا پروردگار میری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب یہ تصور اور یہ یقین ہوگا پھر آدمی دعا مانگے گا تو پھر اس کی دعا کے اندر تاثیر زیادہ ہو جائے گی، اور اس آدمی کے اندر بھی ایک قسم کا حوصلہ پیدا ہوگا، وگرنہ آدمی بڑا جلد باز ہوتا ہے، دعا مانگی قبول نہ ہوئی تو پھر دبے دبے الفاظ میں شکوے گلے کرنے شروع کر دیے، میری تو اللہ سنتا ہی نہیں، میری تو قبول ہوتی ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو تو پہلے یہ یقین کر لو کہ جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ دور نہیں، وہ کیا ہے، تمہارے قریب ہے۔ تو دعا مانگنے کے بہت سارے ادب و آداب ہیں، تو ان میں سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جب دعا مانگیں تو دعا مانگنے سے پہلے اگر آدمی چاہتا ہے نا کہ میری دعا رد نہ ہو، میں دعا مانگوں تو میرا رب میری دعا قبول کرے، تو اس کے لیے اس چند آداب ہیں، ان کو لازمی پکڑنا ہوگا۔ نمبر 1، دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، گناہوں سے توبہ کرے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو پھر گناہوں سے توبہ کرے، اپنی غلطیوں کا اقرار کرے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، پھر دعا مانگے، تو پھر دعا کی قبولیت کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ تو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، پھر اپنے دل کے اندر سے دنیا اور دنیا کی رنگ روپ، دنیا کی زینت، دنیا کے معاملات، خیالات وغیرہ جو ہیں ان کو دل سے نکالے، اپنا دل اللہ کی طرف سے لگائے اور اس کے رسول کی طرف لگائے، پھر دعا مانگے۔ سمجھ آئی نا؟ تو دل کے اندر سے یہ جو دنیا ہے اس کو نکالے، سائیڈ پہ کرے، دل اپنا صاف کرے، دنیا نکال کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے، اللہ پھر ضرور عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے کہ بندہ گورا ہے، کالا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے،
آنکھیں کیسی ہیں، ہونٹ کیسے ہیں، قد قامت کیسا ہے، صحت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ صورت کی طرف نہیں دیکھتا۔ فرمایا کہ نہ ہی اللہ تمہارے مال کی طرف دیکھتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگنے والا جو ہے یہ امیر ہے، غریب ہے، کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جتنا دل صاف ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہی زیادہ مہربان ہو جائے گی۔ تو جب دعا مانگیں تو اپنے دل کو کیا کریں؟ بولیے صحیح، صاف کریں، دنیا کے خیالات نکال دیں۔ تو جہاں تک ممکن ہو اس چیز کا خیال کریں۔ پھر کوشش کر کے جب دعا مانگیں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، اور اللہ نے بندے کی غلطیوں کے باوجود جو مہربانیاں کی ہیں ان اللہ کی مہربانیوں کو یاد کر کے اور اپنی غلطیوں کو یاد کر کے شرمندگی سے روئے۔ اگر نہ رونا آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت بنا لے کہ اس میں زیادہ عاجزی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب سوالی بنے نا تو پھر جتنی زیادہ عاجزی اور فقر کو اختیار کرے گا، اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی مہربان ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ دعا مانگنے کے آداب ہیں۔ اچھا، پھر جب دعا مانگے تو اس میں تکرار کرے۔ کیا کرے؟ تکرار کرے، بار بار مانگے۔ جس کی طلب سچی ہوتی ہے نا وہ بار بار مانگتا ہے۔ جس نے خانہ پوری کرنی ہو وہ ایک آدھی بار مانگ کے بس ٹھیک ہے، مل گیا، نہ ملے نہ ملا۔ حدیث شریف میں ہے بعض اوقات بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں دے دو اس کو، جو مانگا اس نے دے دو۔ اور بعض اوقات بندہ دعا مانگتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جو مانگا ہے دے دیں، اللہ فرماتا ہے نہ، یا اللہ کیوں؟ اس کو تو بڑی جلدی دے دیا اور اس کو جلدی نہیں دینا، یا اللہ وجہ؟ اللہ فرماتا ہے اس کی مجھے آواز پسند نہیں، اس کا انداز پسند نہیں، وہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ بندہ مجھے پیارا نہیں لگتا، اس لیے جب اس نے مانگا میں نے فوراً دے دیا تاکہ بار بار میری بارگاہ کا سوالی نہ بنے، اور یہ بندہ مجھے بڑا ہی پسند ہے۔ جب بھی میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے مجھے اپنے بندے کی عرض بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے ابھی نہیں دینا تاکہ میرا بندہ بار بار مجھ سے سوال کرے، اور میرا بندہ جب مجھ سے مانگے گا بار بار مجھے اللہ کو اس پر بڑا پیار آئے گا، بڑا رحم آئے گا۔ تو بعض اوقات اللہ بندے کی دعا کو جلدی قبول نہیں فرماتا تو وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس بندے کی آواز کو، اس کی پکار کو، اس کی عرض گزاری کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اور ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، مانگی دعا قبول ہوگی تو ٹھیک، نہ ہوگی تو بس گلے شکوے اور نہ بھائی نہ۔ سمجھ آئی؟ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں کیا کرنے لگا ہے۔ تو اس لیے یہ اس طرح کے ناشکری اور شکوے شکایت والے الفاظ زبان پر بولو صحیح نہیں لانے۔ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن کے رہنا ہے، مانگت بن کے رہنا ہے۔ اچھا، پھر دعا میں تکرار کرنا ہے۔ جو چیز چاہیے بار بار مانگتے رہو، بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہو۔ اور ویسے نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب نبی کریم علیہ السلام دعا مانگتے تھے تو سرکار کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، دعا مانگتے پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر لیتے، پھر دعا مانگتے پھر چہرے انور پر ہاتھ پھیر لیتے، پھر دعا مانگتے پھر چہرے انور پر ہاتھ پھیر لیتے۔ جب بھی نبی کریم علیہ السلام دعا مانگتے تو سرکار 3 مرتبہ دعا مانگنا پسند کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہو سکے تو حضور علیہ السلام کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھیں، دعا کریں تو کم از کم کتنی بار کریں؟ 3 بار۔ یہ ہم نے یہ رمضان شریف کے پہلے تک چلتا رہا، فجر میں ہم 3 مرتبہ دعا مانگتے تھے، تو کوشش کیا کریں کتنی بار دعا مانگیں۔ تو عام روٹین میں نماز کے بعد ہم 1 مرتبہ دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ
کہ لوگوں سے ایک مرتبہ مانگنے کا بھی ٹائم نہیں، سلام پھیرتے ہیں تو لوگ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر 3 مانگے تو پھر کیا بنے گا بھائی؟ تو اس لیے چاہوں کم از کم جب آپ اپنی پڑھیں تو اس وقت تو کبھی نہ کبھی تو اس سنت کو ادا کر لیا کریں۔ کتنی بار دعا مانگنا سنت ہے؟ بولو صحیح، 3 بار۔ اچھا کمال نہیں ہو گیا؟ کبھی کبھی صرف 1 مرتبہ دعا مانگیں تو لوگ فتوے لے کے آ جاتے ہیں، کیوں مانگی، کتنے لکھی؟ کمال ہو گیا بھائی، کمال ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ کا سوالی بندہ بن رہا ہے، اللہ دینے والا، بندہ مانگنے والا، تو بیچ میں کیا لگتا ہے یار؟ ہیں یہ کیا طریقہ کار بھائی؟ کیوں مانگ رہے ہو؟ تو کیسے مانگ رہے ہو؟ تو کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے بھائی، قرآن میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ بولو صحیح، قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اونچی آواز سے کہہ لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، وہ جب بھی مجھ سے دعا مانگے، جب بھی دعا مانگے، صبح مانگے، شام مانگے، دوپہر کو مانگے، دن کو مانگے، رات کو مانگے، جب بھی دعا مانگے گا اللہ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ارے دعا مانگنے سے نہ روکنا، دعا کی مخالفت نہ کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہتھیار ہے۔ مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ ایک لڑائی انڈیا سے، ایک لڑائی شیطان سے۔ بھائی انڈیا کے ساتھ لڑنے کے لیے کون سا ہتھیار چاہیے؟ پسٹل چاہیے نا، بندوق چاہیے نا، بم چاہیے نا، آج کل کے دور کے تقاضوں کے مطابق۔ انڈیا سے جنگ لڑنے کے لیے اسلحہ کی ضرورت ہے، ہتھیار کی ضرورت ہے۔ دوسری جنگ ہے شیطان سے۔ یارو انڈیا کے ساتھ جنگ کبھی کبھی ہوتی ہے، لیکن فوج ہر وقت اسلحہ لے کر بارڈر کے اوپر کھڑی ہے۔ کسی مولوی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ ہر وقت اسلحہ لے کر کیوں کھڑے ہو، جنگ تو سالوں کے بعد ہوگی، جب ہوگی پھر اٹھا لینا۔ لیکن کمال ہے جو شیطان ہر وقت دشمن ہے، ہر منٹ میں دشمنی کرتا ہے، ہر ٹائم، ہر دن گھڑی، ہر شام، ہر صبح شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اس دشمن کے مقابلے میں اللہ نے جو مسلمانوں کو دعا کا ہتھیار عطا فرمایا ہے، تو عقل مند مسلمان وہ یہ جو اپنا ہتھیار نہ پھینکے بلکہ ہر وقت دعا والا ہتھیار لے کر شیطان کے مقابلے کے لیے تیار رہے۔ تو عقل مند تو وہی ہے نا۔ تو اب بتاؤ جو کہتے ہیں کہ یہ ہتھیار چھوڑ دو، اپنے ہاتھ نیچے جھکا لو یا یوں کر لو، بھائی ڈاکو آ جائے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ ہیلو بھائی، تو اس کا کیا مطلب؟ وہ آدمی کہہ رہے کہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دو، شیطان جو کچھ مرضی کرتا رہے، تم آگے سے کچھ نہ کرنا۔ نہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعا مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ تو عقل مند فوجی وہی ہوتا ہے جو اپنے ہتھیار کو ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو اسی طرح سچا مومن وہ ہے جو دعا والا ہتھیار استعمال کر کے شیطان کے مقابلہ پر ہر وقت اللہ کی بارگاہ کا سوالی بن کے اس سے مدد مانگتا رہتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس مومن کا جو ہتھیار ہے دعا، اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی کہہ لو، پھر کہہ لو۔ تو دعا سے محبت کرو بھائی۔ کیا کرنی ہے؟ دعا سے محبت کرنی ہے، دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کتنی بار دعا مانگنا پسند کرتے تھے؟ بولیے 3 مرتبہ۔ 1 مرتبہ مانگی، پھر مانگی، پھر مانگی، ایسے۔ اچھا ایک اور، جب بھی دعا مانگیں تو کوشش کریں سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگیں۔ کس کے لیے؟ بولو اپنے لیے۔ دوسرا کوئی کہہ دینا کہ دعا کریں تو اس کا نمبر بعد میں،
سب سے پہلے کس کے لیے دعا مانگنی ہے؟ اپنے لیے۔ حدیث شریف میں صاف لکھا ہوا موجود ہے، جب بھی نبی کریم علیہ السلام دعا مانگتے تھے تو بدأ بنفسہ، حضور سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگتے تھے۔ کس کے لیے؟ اور قرآن میں بھی یہی ہے، اللہ کے نبیوں نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا۔ یا اللہ میری بخش فرما، یا اللہ میرے والدین کی بخش فرما، یا اللہ جو مومن مسلمان میرے گھر میں پاؤں رکھ دے، میرے گھر میں داخل ہو جائے، یا اللہ تو اس مسلمان کی بھی بخش فرما دے۔ یہ کس نے دعا مانگی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا ہے، مجھے بخش، میرے والدین کو بخش، اور جو ایمان والا میرے گھر میں پاؤں رکھ دے داخل ہو جائے اس کے بھی بخشش فرما دے۔ تو پتہ چلا کچھ گھر بھی بڑی شان والے ہوتے ہیں، بندہ ہو ایمان والا اس گھر میں داخل ہونے کی دیر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت مہربانی فرماتی ہے، بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اچھی کہہ لو، یہاں بھی یہی دعا، یا اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، اور یا اللہ سارے مومنوں کی بھی بخشش فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کس کے لیے دعا مانگی؟ اپنے لیے۔ نوح علیہ السلام نے پہلے کس کے لیے دعا مانگی؟ اپنے لیے۔ یہ آج کل نا ہمارے یہ علماء کی، کئی پیروں کی، مولویوں کی، پیروں کی عادت ہوتی ہے، حضرت جی دعا کرو اللہ رحم کرو، یا اللہ اس کو یہ دے وہ دے، اپنی مانگتے ہی نہیں۔ بھائی سب سے پہلے اپنے لیے اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہے، دوسرے کے لیے بعد میں مانگنا ہے۔ توجہ ہے، یہ دعا کے آداب۔ ایک اور، جب بھی دعا مانگنی ہے دعا کے اندر نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام ضرور پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا جس دعا کے اندر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین اور آسمانوں کے درمیان میں معلق رہتی ہے، آسمانوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ دعا اگر بغیر درود کے پڑھی جائے آسمانوں تک نہیں پہنچتی، پھر قبول کیسے ہوگی؟ تو اللہ کی بارگاہ میں کون سی دعا قبول ہے؟ جس میں نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھی پڑھا جائے۔ جس دعا کے اندر درود و سلام نہیں پڑھا جائے گا وہ دعا لٹکی رہتی ہے، قبولیت کے لیے آسمانوں تک پہنچ سکتے بولیے نہیں۔ تو اس لیے جب بھی دعا مانگیں تو دعا کے اندر نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھی بولیے۔ اگر ڈائریکٹ دعا مانگتے رہو نا، یا اللہ بخش دے یا اللہ بخش دے، اور سرکار کا ذکر ہی نہ کرے بندہ، تو اللہ بگڑی نہیں بناتا۔ سمجھ آئی نا؟ وہ ہم ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں نا۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام 300 سال تک عرض کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرتے رہے، یا اللہ بھول گیا ہوں معاف فرما دے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ کتنے سال گزر گئے؟ 300 سال۔ 300 سال کے بعد اب روایتیں مختلف ہیں۔ حضرت جبریل نے آ کر اذان پڑھی تو جیسے حضور کا نام آیا تو آدم علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ یہ نام تو بڑی شان والا ہے۔ ایک یہ روایت ہے۔
اور ایک یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، پھر ہی اللہ قبول فرمائے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کا خیال آیا تو ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا ربی بحق محمد الا غفرت لی، یا اللہ تجھے تیرے پیارے محبوب کا صدقہ میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم پیارے من محمد، اے آدم پیارے بتاؤ تو صحیح تم نے نبی کریم علیہ السلام کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، میرے جسم کے اندر روح ڈالی گئی، میری آنکھیں کھلی، یا اللہ میں نے دیکھا سامنے تیرا عرش نظر آیا، یا اللہ عرش کے اوپر میں نے دیکھا فَإِذَا عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، یا اللہ میں نے دیکھا عرش کے ماتھے پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو یا اللہ میں اسی وقت سمجھ گیا تیری بارگاہ کے اندر جو نام سب سے پیارا ہے وہ وہی نام ہے جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھ دیا ہے۔ تو یا اللہ اس لیے مجھے پتا چل گیا کہ کائنات کے اندر تجھے سب سے پیارا اپنا محبوب لگتا ہے، تو یا اللہ اسی محبوب کا صدقہ میری دعا قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم پیارے جاؤ میں نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا، میں نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور زرقانی شریف کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے آدم پیارے تم نے جس نام کے وسیلے سے دعا کی ہے نا، اے آدم یہ نام تو میں نے اتنی شان والا بنایا ہے، تم نے تو صرف اپنی توبہ کی قبولیت مانگی ہے، اس نام کی برکت سے اگر تم سارے زمین والے اور سارے آسمان والوں کی بخشش مانگتے تو آپ پیارے آدم اس نام کے صدقے سب زمین آسمان والوں کو میں بخشش عطا فرما دیتا ہوں۔ سمجھیں یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام کے نام کی۔ تو اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اندر میں مصطفیٰ کو یاد نہ کیا جائے، مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول، بولو صحیح اونچی بولو یار، وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا وہی قبول ہے جس دعا کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کیے گئے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب کے صدقے دعا کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ کرنے، یاد رکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا کے آداب ابھی انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی بیان ہوں گے۔ یاد رکھیے کچھ دعائیں مانگنا ہی گناہ ہیں، سمجھ آئی؟ اس لیے یہ مسائل بھی سیکھنا ضروری ہیں، دعا کے آداب، دعا کا طریقہ کار، اور کون کون سی دعا کرنا جائز ہے، کون کون سی دعا کرنا گناہ ہے، کون کون سی دعا کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی بھی ہیں بندہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا، سمجھ آ گئی نا؟ اب بندہ جو کہہ دے یا اللہ مجھے نبی بنا دے، اس کا مطلب اس نے قرآن کی آیت کو جھٹلا دیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سرکار کیا ہیں؟ اللہ کے۔ اب جو اگر کوئی بندہ دعا مانگے یا اللہ ایک اور خدا بنا دے تو یہ دعا مانگنے والا مسلمان نہیں رہے گا، سمجھ آ گئی نا؟ تو کچھ دعائیں جائز ہیں، کچھ دعائیں ناجائز ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ آئیں گی، تو کوشش کیجئے گا کہ آپ آئندہ جمعہ جلدی آئیں گے جلدی، نیت کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔